السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، جس طرح جو ہے وہ پنجاب حکومت جلدی میں تھی وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ پنجاب حکومت نے قائم مقام گورنر کے طور پر، چونکہ اسپیکر قائم مقام گورنر ہوتا ہے، انہوں نے دستخط کر دیے اور حد کے عزت کا جو قانون ہے اس کے نام پر اب میڈیا کو پکڑنے کے حوالے سے لسٹیں، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ بالکل تیار ہیں۔ اور بنیادی اس میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جانب سے اور خاص طور پر میڈیا کی جانب سے جو پنجاب حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، جو کسانوں کے معاملے پر جو ہے ان کا حق نہیں دیا جا رہا، پنجاب کے اندر جو دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس پر جو ہے وہ خاص طور پر فوری طور پر نافذ العمل کرنے کا جو انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ ایک اور میڈیا کے اوپر میں سمجھتا ہوں وار ہے، ایک اور سیاہ دن ہے۔ اور آج کا یہ دن اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ جاتی عمرہ کی شہزادی نے بالآخر وہیں کچھ کیا جس پودے سے آبیاری کرتے ہوئے انہوں نے آج تک جو ہے وہ پاکستان پر حکومت کی ہے۔ وہیں عامر ضیاء الحق کے دور میں جنہوں نے صحافیوں پر کوڑے برسائے تھے، اسی عامر ضیاء الحق کے دور میں صحافیوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، اور پھر اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مریم نواز نے وہی پرانی ریت کو ہے جو ہے وہ برقرار رکھا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اور وہ اس حوالے سے بھی ہمیں سمجھ ہے کہ جب میڈیا پر قدغنیں لگائی گئی تھیں اور پرویز مشرف کے دور میں ٹی وی چینلز کی سکرینیں جو ہیں وہ خاموش کروا دی گئیں، اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وقت گزر جائے گا، میڈیا اپنی جگہ پر موجود رہے گا۔ مریم نواز جو آزادی صحافت کی بات کرتے نہیں تھکتی تھی، اور مریم اورنگزیب جو 2 سے 3 دفعہ وزیر اطلاعات کے اہم قلمدان پر جو ہے وہ براجمان رہی ہیں، اور ان کی جانب سے جو ہے یہ اس طرح کا بل جو ہے وہ نہ صرف پاس کروانا، فوری نافذ العمل کروانا، آزادی صحافت پر قدغنیں لگانے کے حوالے سے ایک اور وار کیا گیا ہے۔ اور یہ آئین کے آرٹیکل جس کو 19A کہتے ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، یعنی آئین کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ تمام قوانین کے ہوتے ہوئے پنجاب حکومت نے جو اقدام کیا ہے اس پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ حسن مرتضیٰ جو ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، سابق پیپلز پارٹی کی جانب سے جو اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کھل کر جو ہے وہ میڈیا پر آ کر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بل جو ہے اس کی کسی طرح بھی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کے معاملے پر بھی ہم شریک جرم ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ کچن کیبنٹ کہاں بیٹھ کر بنا رہی ہے، اور پنجاب کے بجٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب جو ہے وہ وزیر اطلاعات جو شرجیل میمن ہے سندھ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آزادی صحافت کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتی رہی ہے، اور ہم ایسے کسی بھی بل کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی حمایت نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی کھل کر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے اس بل کے خلاف جو ہے وہ اپنا رد عمل جو ہے وہ دیا ہے، جبکہ دیگر پارٹیاں پہلے ہی اس بل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بات نہیں کر رہا، میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اعتراضات کے بعد جو ہے وہ سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کرنے کے اسی بل کے خلاف جو ہے وہ درخواست جو ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے، اور اس کی سماعت بھی ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے عدلیہ جو ہے وہ اس بل کو فوری طور پر معطل کرے گی، اور لاہور کے اندر میڈیا پر قدغنیں لگانے کے حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی بن چکی ہے، جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تمام دھڑے، جس میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ، جس میں پریس کلب، CPNE
اور APNS سے لے کر تمام میڈیا فریڈم پر گفتگو کرنے والے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ متحد ہیں، وہ اس بارے میں یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس بل کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک دفعہ پھر میڈیا کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ پہلے سے جو ہے وہ پیمرا قوانین کے ہوتے ہوئے، پہلے سے جو ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہے وہ تمام قوانین کے ہوتے ہوئے ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت کے اندر مبینہ طور پر اربوں روپے کے گھوٹالے ہو رہے ہیں اس پر بات نہ کی جائے، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں کرپشن کے حوالے سے گفتگو کو روکنے کے لیے یہ بل جو ہے وہ لایا گیا ہے، تاکہ مریم نواز پر تنقید نہ ہو، پنجاب حکومت پر تنقید نہ ہو، اور اس جرم میں اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ پوری طرح شریک ہیں، اور اس میں جس طرح کی سزائیں تجاویز کی گئی ہیں ان کی عالمی سطح پر کہیں پہ بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور میری اطلاعات کے مطابق IFJ کی جانب سے بھی جو ہے وہ نہ صرف مذمتی بیان جو ہے وہ جاری ہوا ہے، بلکہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے اس کو واضح الفاظ میں کنڈیم کرتے ہوئے حکومت پاکستان کو خط لکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا پر زبان بندی جو ہے اور میڈیا کے اوپر قدغنیں لگانے کے حوالے سے آج کا دن جو ہے وہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور مریم نواز کے ہواری جو ہیں وہ جو بغلیں بجا رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، اور میں قربان جاؤں جناب عطا تارڑ پہ کہ وہ بجائے اس کے کہ میڈیا کے حوالے سے بات کرتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا تنظیمیں منوعان جو ہے اس کو تسلیم کر لے، میڈیا کی تنظیمیں جو ہیں وہ سرنگو ہو جائیں، وہ جھک جائیں، وہ وہی کچھ کریں جس کے وہ ماضی میں جو ہے وہ بہت سارے کردار جو ہیں وہ ان کے اپنے مشکوک رہے ہیں۔ اور یہ وہی عطا تارڑ صاحب ہیں، اگر پاکستانی قوم کا حافظہ کمزور ہو تو ان کے جو بزرگ تھے مرحوم رفیق تارڑ صاحب، ان کے حوالے سے ابھی اس قوم کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوا کہ جب جسٹس سجاد علی شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوتے چھوڑ کر دوڑ گئے تھے اور چڑھائی کی تھی مسلم لیگ نواز نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر، تو اس حوالے سے پھر تیارا گیا تھا جناب ایک جو ہے وہ کوئٹہ میں ججز کی مبینہ خریداری کا الزام آج کے دن تک جو ہے وہ رفیق تارڑ صاحب کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے، اور اس پر ایک جو ہے وہ جوائنٹ جس کو جوڈیشل کمیشن کہتے ہیں وہ بننا چاہیے، لیکن اس ملک میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، یہاں رپورٹیں نہیں آتی، یہاں پر جو ہے وہ صرف میڈیا کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس بل کا مقصد بھی میڈیا کو نشانہ بنانا ہے۔ اس بل کا مقصد کسانوں کے بارے میں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے میڈیا پر، میڈیا کی جانب سے جو ولاگز میں کے اوپر جو ہے وہ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عوام کے مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے، میڈیا پر جو ہے وہ مریم نواز کی حکومت کی خامیوں کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میڈیا پر جو ہے وہ اربوں روپے کے مبینہ خبن کی خبروں کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس کی کسی بھی طرح حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور میں مریم نواز سے اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سے پہلے بھی حکمران رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم میڈیا کو جو ہے وہ سرنگو کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی تو اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ تو میں یہ اتنی سی عرض کر دوں کہ یہ عارضی اقتدار ایک دن چلا جائے گا، پھر یہ مریم نواز ہوگی اور پھر میڈیا ہوگا، اور پھر یہ اپنی غلطیوں کے حوالے سے جو ہے وہ معافیاں مانگتے پھریں گے کہ جناب ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں میڈیا کے تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ نہ صرف وہ اس بل کی مخالفت کریں، بلکہ جب یہ دوبارہ اپوزیشن میں آئیں تو مریم نواز کو اور مریم اورنگزیب کو یہ بتایا جائے کہ جناب میڈیا پر شب خون مارنے میں کوئی اور نہیں، آپ کا بنیادی کردار ہے، یہ وقت ہے اور وقت گزر جائے گا۔ انشاءاللہ میڈیا نہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے گھبرایا ہے اور نہ گھبرائے گا۔ حد کے عزت کے قانون کے نام پر زبان بندی کے اس فیصلے کو پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے خاص طور پر نوجوان صحافی جو ہیں وہ بالکل قبول جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ حق اور سچ کا سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور اس عزم کے ساتھ جاری و ساری رہے گا کہ میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو چکا ہے۔ یہ غروب ہوتی، یہ ڈوبتی ہوئی کشتی جو ہے
یہ اپنے آخری ہچکولے لے رہی ہے، اور اس کا اگلا وار جو ہے وہ میڈیا پر ہے۔ اور میڈیا انشاءاللہ جو نوجوان صحافی ہیں، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی آواز بلند رکھیں، وہ اپنے بنیادی حق کے لیے پنجاب اسمبلی میں ہونے والے اجلاس کا بائیکاٹ کریں، وہ ان کی پریس کانفرنسز کا بائیکاٹ کریں، وہ خاص طور پر جو وہاں پر پنجاب کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اس کو منظر عام پر لے کر آئیں، اور ہم اس کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ قومی اسمبلی میں بھی میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ پارلیمانی پریس گیلری کا بھی بائیکاٹ کریں، تاکہ ان حکمرانوں کو پتہ چلے کہ میڈیا پر قدغنیں لگانے سے اور آئین کے آرٹیکل 19A کی خلاف ورزی پر پوری قوم اور پورا میڈیا یک زبان ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔